بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی ظالم کے سامنے، اپنے بچوں کو سناتے رہا کرو قصہ حسین کا۔ داستان کربلا دوسرا حصہ، کوفہ روانگی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازاروں میں جگہ جگہ تماشائیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اہل بیت کی بیٹیاں شرم و غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھیں، سجدوں میں سر جھکا لیے تھے کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ غم سے آنکھیں اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے، اس احساس شدت کے ساتھ کہ کربلا میں جو قیامت ٹوٹنی تھی وہ تو ٹوٹ گئی، اب محمد عربی کی ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بغیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑے ہو کر حسرت سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم پر سید زادیاں اتاری گئیں۔ حضرت زین العابدین جو اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، نیچے اترتے ہی شدت مر سے غش کھا کر زمین پر گر پڑے، زمین سے سر ٹکرایا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب رضی اللہ عنہا بے تاب ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت عمدگی سے آراستہ کیا گیا تھا، جہاں وہ اپنی فوج کے سپاہیوں سے کربلا کی جنگ کے واقعات سن رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنے انداز میں واقعات بیان کر رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماتھے کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا تھا، اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھ لے قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور اس کو ذلت نصیب ہوئی۔ ایک صحابی رسول اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی، جوش و عقیدت میں چیخ پڑے، کہا، ظالم یہ چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابن زیاد نے بے چین ہو کر کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابن رقم نے جواب دیا، اتنا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا غیرت نہ آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو قتل کروا دیا، ان کی نیک اور پاک بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا اٹھا، لیکن خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت علی ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیتناک جملے کو سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں اور بے اختیار رو دیں۔ فرمایا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دیں، میرا گھر اجاڑ دیا۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں قتل کروانا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو گئیں، چیخ اٹھی، میں تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیا عجیب چیز ہے،
واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے اس لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہیں۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ چلا جائے واپس۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید کو کامیاب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس اجتماع میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ایک شخص حضرت ابن عفیف موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرتے جذبات میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی ابن کذاب ہے، حسین سچا، حسین کا باپ سچا، حسین کے نانا سچے۔ یہ سن کر ابن زیاد طیش میں آ گیا اور جلاد کو حکم دیا، شاہراہ عالم میں لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ حضرت ابن عفیف شوکے شہادت میں مچلتے اٹھے اور مقتلگاہ میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا لاش تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جانثاروں کی تعداد میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ابن زیاد کا تاراج کاروان ابن سعد کی نگرانی میں دمشق روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آگے آگے نیزے پر چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سفر کے دوران سر مبارک سے عجیب عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ کبھی کبھی سر مبارک کے گرد و نواح میں نور کی کرنیں محسوس ہوتی تھیں۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ ہر کوئی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 ساتھیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے اور ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا قلعہ گما کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں ریگستان میں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون میں لت پت ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم سورج کی دھوپ اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے۔ پہلے تو فتح کی خبر سن کر یزید خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اس نے زلزلہ خیز اور ہلاکت انگیز اقدام کے انجام کا تصور اس کی نظروں کے سامنے آیا تو کانپ اٹھا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے اسلام میں رسوا کر دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے دشمنی اور نفرت کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی کے نواسے، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی۔ اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے لکھی نہ ہو۔ اس کے بعد دیر تک دربار یزید میں خاموشی رہی۔ پھر یزید نے شامی سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن شیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے یہ سن کر حکم دیا، ان سب کی رسیاں کھول دی جائیں اور انہیں شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا رو پڑی اور غمگین آواز سے کہا، تو اپنی حکومت میں ہم رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں پر سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام علی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوساگائے رسول ہے، اس کا احترام تو کر۔ یزید یہ سن کر دل ملا گیا۔
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی۔ کبھی حضرت شہربانو رضی اللہ عنہا ان کو اپنی گود میں رکھتی، کبھی حضرت امام زین العابدین ان کو اپنی گود میں رکھتے اور کھو جاتے۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پرستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی قیامگاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا۔ محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھائی کا سر گود میں لیے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی، اور اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی وہ اس کی آخری سانس تک نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے، اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوائی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کاروان اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ناممکن تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب اور اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بدستہ عرض کیا، یہ نیازمند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا کچھ خیال مت کیجیے، جہاں آپ کا حکم ہوگا پڑاؤ کروں گا، جہاں فرمائیے گا میں کوچ کر لوں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت امام زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہو گئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ چیختے ہوئے آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت شہربانو رضی اللہ عنہا اور حضرت امام زین العابدین کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے گزرے تھے۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر اٹھا لیں تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی جماعت ہے، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ ہے۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہیں، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔
नहायत बेकरारी में कटी, अंगारों पर करवट बदलते रहे। सुबह सवेरे ही कूच के लिए तैयार हो गए। नुमान इब्ने बशीर आगे चल रहे थे, उनके पीछे अहले बैत की सवारियां थीं। सबसे आखिर में 30 मुहाफिज सिपाहियों का दस्ता था। दोपहर के बाद मदीना की सरहद शुरू हो गई। अब फरियादियों का हाल बदलने लगा, सीने की आग तेज होने लगी। जैसे जैसे मदीना करीब आता जाता रहा, जज्बात के समुंदर में तूफान का तलातम बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद अब पहाड़ियां नजर आने लगीं। खजूरों की कतार और सब्जाजारों का सिलसिला शुरू हो गया। जो ही मदीने की आबादी चमकी, सब्रो शकीब का पैमाना छलक उठा, कलेजा तोड़कर आहों का धुआं निकला और सारी फिजा पर छा गया। अरमानों का गहवारा देखकर दिल की चोट उभर आई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत शेरबानु रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार उबलते हुए जज्बात की ताब न ला सके। अहले हरम के दर्दनाक नालों से जमीन कांपने लगी, पत्थरों का कलेजा फट गया। एक सवार ने बिजली की तरह सारे मदीने में खबर उड़ा दी कि करबला से नबी ज़ादों का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। शहजादा रसूल का कटा हुआ सर भी उनके साथ है। ये खबर सुनते ही हर तरफ कोहराम मच गया। कयामत से पहले कयामत आ गई। गम और जज्बा बेखुदी में अहले मदीना बाहर निकल आए। जैसे ही आमना सामना हुआ, निगाहें चार हुई। दोनों तरफ शोर गम की कयामत टूट पड़ी। आहो फगां के शोर से मदीने का आसमान दहल गया। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर देखकर लोग बेकाबू हो गए, धाड़े मार मार कर रोने लगे। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरियाद करती मदीना में दाखिल हो गईं। नाना जान उठिए, आपका सारा कुंबा लुट गया, आपके लाडले शहीद हो गए। आपके बाद आपकी उम्मत ने हमारा सुहागन छीन लिया। बेआबोदाना आपके बच्चों को तड़पा तड़पा के मारा। आपका लाडला हुसैन आपके नाम की दुहाई देता हुआ दुनिया से चल बसा। करबला के मैदान में हमारे जिगर के टुकड़े हमारी निगाहों के सामने ज़िबा किए गए। आपके प्यार का सेंचा हुआ चमन ताराज हो गया। नाना जान, नाना जान, ये हुसैन का कटा हुआ सर लीजिए। आपके इंतज़ार में इसकी आंखें अब तक खुली हैं। ज़रा मरकत से निकलकर अपनी आशफता नसीब बेटियों का दर्दनाक हाल देखिए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की उस पुकार से सुनने वालों के कलेजे फट गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की रकत अंगेज़ कैफियत ताब से बाहर थी। हज़रत अकील के घर बच्चे ये मरसिया पढ़ते रहे। क़यामत के दिन वो उम्मत क्या जवाब देगी जिसका रसूल पूछेगा, तुमने हमारे बाद हमारी औलाद के साथ ही सलूक किया कि उनमें बाज़ खाक खून में लिपटे हुए हैं, तलवारों, तीरों और नेज़ों से उनके जिस्म घायल हैं, उनकी लाशें बेआबो गया वादी में पड़ी हुई हैं और उनमें से बाज़ कैदी हैं, रस्सियों के बंधन से हाथ नीले पड़ गए हैं। हज़रत सुगरा ज़मीन पर गिर पड़ी, बार बार अपनी वालदा और फूफी से लिपट लिपट कर पूछती, हमारे बाबा जान कहाँ हैं? हमारे नन्हे अली असगर को कहाँ छोड़ा है? बाबा जान वादा करके गए थे कि जल्दी लौटेंगे। जिस तरह हो उनको मना कर लाइए। अपने इमाम का कटा हुआ सर लिए अहले बैत का ये काफिला जब रोज़े रसूल पर हाज़िर हुआ, हवाएं रुक गई, गर्दश वक्त ठहर गई, बहते हुए धारे थम गए, आसमानों में हलचल मच गई। पूरी कायनात दम बखुद थी कि कहीं आज क़यामत ना आ जाए। अहले हरम के सिवा किसी को मालूम नहीं कि हुजरा आयशा में क्या क्या हुआ। करबला के फरियादी अपने नाना जान की तुरबत से किस तरह वापस लौटे। परवरदा नाज का सर मरकद अनवर के बाहर था। तारीख सिर्फ इतना बताती है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बिलक बिलक कर करबला की दास्तान ज़लज़ला खेज सुनाई। शहरबानों ने कहा, ख़ानदान रसालत की बेवा अपना सब कुछ लुटाकर हाजिर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ किया, यतीमी का दाग लिए हुसैन की आखिरी निशानी एक बीमार नीम जान शफ़क़त व करम और सब्र व ज़ब्त की भीख मांगता है। शहज़ादा कौनैन हज़रत इमाम आली मुकाम का सर मुबारक हज़रत सैयदा फ़ातिमा के पहलू में सुपर्द खाक कर दिया गया।
دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔